بعد الكفر ما فيه ذنب ملاما للي يسب المصطفى ويتباهم من حلها الكافر تعمد حراما النار عن طوبى بكفره بغاها الله يجعل شلته في منامه وامراض جسمه ما يحصل دواها سب الرسول اللي رفيع النقامه وابو لهب تابت يديه له بداها راض عقلت بمشية حمامة والناد يبغى مشيته ما لقاها الرب وصفهم بمحكم كلامه بالنار واعدهم شديد النظاها إن حارب الإسلام حنك عاما يلحق دين الجاهلين السفاهة من دم حب المصطفى واحترامه وأهل الشرف والدين تكرم لحاها الله يجعل حسركم والندامة تهتز بالزلزال أرض وسماها يوم عبوس وصف يوم القيامة لجلي تعذب فيها يبصر عماها عاسى يتبدل صبحكم في غمامة سود نخيف شرها في حشاها تمطر عليكم نار عجو كتامة والأرض تنسف والسماء شق ماها يخسف بكم ببيوتكم ماركاما هالولد هالمرضع من بلاها واللي فرض حج وصلاة وصيامه والكعبه بسجل طيره حماها ما همنا ثور ترهل سنامه المصطفى حبه هو اللي دعاها لنا تبين لو تعذر مرامه واللي كفر له غاية ما نفاها واللي يبرر له شبيه النعامة جسمه يبين وراسها في حرام بتانے والا ہے امام ابو حنیفہ خدا نے کسی چیز کو حلال قرار دیا امام ابو حنیفہ اس کو حرام قرار دے خدا نے کسی چیز کو حرام قرار دیا امام ابو حنیفہ اس کو حلال قرار دے نہیں واللہ العظیم ہم ایسے آدمی کو بے ایمان سمجھتے ہم اس کو کافر سمجھتے خدا کی قسم امام ابو حنیفہ جیسے کروڑوں انسان آ جائے وہ ایک صحابی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے ابو حنیفہ جیسے کروڑوں شافعی اور مالک جیسے کروڑوں انسان آ جائے وہ کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن تمہارے غیر مقلد کروڑوں غیر مقلد آ جائے ان سب کو ہم ابو حنیفہ کے جوتے پر قربان کریں گے ابو حنیفہ چھوٹا ہے ان کے مقابلے میں چھوٹا ہے ابو حنیفہ چھوٹا صحابہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے ابو حنیفہ چھوٹا محمد رسول اللہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے نہیں ابو حنیفہ تو ان کے اقوال کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی تشریح کرتا ہے ان کی توضیح کرتا ہے اور کوئی مسئلہ اس قسم کا کہ صراحتاً اور واضح طور پر قرآن و سنت میں اس کا ذکر نہیں ہے ابو حنیفہ قرآن و سنت میں غوطہ لگاتا ہے گھس جاتا ہے اپنے دماغ کو لڑاتا ہے اور اب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کوشش اور اجتہاد کرتا ہے بہت سی چیزیں وہ قرآن و سنت سے نکالتا ہے اس لیے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان اصول الشرع ثلاثه الکتاب کتاب اللہ والسنت اور حدیث نبوی اور والاجماع اور اجماع کس کو کہتے ہیں اجماع کو یہ لوگ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ لوگ غیر مقلد کہتے ہیں ہم اجماع کو مانتے ہیں ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ وہ نہیں مانتا باقی ان کے جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ہم اجماع کو مانتے ہیں لیکن بیوقوف اتنے ہیں کہ اجماع کس کو کہتے ہیں اجماع کہتے ہیں اتفاق مجتہدی عصر واحد اتفاق مجتہدی عصر واحد ایک زمانے کے مجتہدین کا کسی بات پر متفق ہونا دو مجتہد بھی اگر کسی بات پر متفق ہو جائے اس کو اجماع کہتے ہیں جب تم مجتہد کو مانتے نہیں ہو مجتہدین کو تو پھر اجماع کو کیسے مانتے ہو آپ سمجھے نہیں میری بات جب آپ مانتے نہیں ہیں مجتہدین کو تو پھر یہ ہے کہ اجماع کو کیسے مانتے ہیں اور پھر ہمارے ہاں فرماتے کہ الاصل الرابع القياس المستنبط من هذه الاصول الثلاثه قیاس جو ہوتا ہے وہ قیاس کوئی دلیل نہیں ہے قیاس اس وقت حجت ہے قیاس اس وقت دلیل ہے مجتہد کی قیاس اور مجتہد کی یہ کہ قرآن و سنت کو سمجھنا اور استنباط کرنا یہ اس وقت حجت ہوگا کہ جب اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا جب اس کو کسی حدیث کے ساتھ جوڑے گا اس لیے ہمارے قیاس ہمارے کتابوں میں اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ القیاس مظہر لا مثبت قیاس جو ہوتا ہے کسی حکم کو ثابت نہیں کرتا کسی حکم کو ایجاد نہیں کرتا بلکہ قیاس تو ایک پوشیدہ چیز کو ظاہر کرتا ہے قیاس ایجاد نہیں ہے امام ابو حنیفہ حلال و حرام بناتا نہیں ہے بلکہ کیا کرتا ہے
امام ابو حنیفہ حلال و حرام بناتا نہیں بلکہ کیا کرتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ اس طرح قرآن و سنت کا دشمن ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے چلا گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی. فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام مالک نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من اين انت؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا من العراق من العراق من العراق، یعنی جئت من العراق، میں عراق سے آیا ہوں. جئت من العراق، عراق عراق. امام مالک کو غصہ آ گیا، کہنے لگے هناك النفاق هناك النفاق هناك النفاق. عراق کے اندر تو منافقت ہے، منافق منافق، وہاں تو منافق ہوتے ہیں، وہاں پر منافق ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تاسو کی؟ کہنے لگے میں مالک ہوں، مالک ابن انس ہوں. فرمایا اب کون ہے؟ کہنے لگے میں تو مدنی ہوں، مدنی مدنی مدنی. امام ابو حنیفہ نے فرمایا ومن من حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینہ مردوا علی النفاق ومن اهل المدینہ مردوا علی النفاق. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ڈر گیا کہ یہ آدمی تو بہت خطرناک ہے. کہنے لگا الست بابی حنیفہ تھا، آپ ابو حنیفہ تو نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بلا کیوں نہیں، میں تو ابو حنیفہ ہوں. فرمایا کہ تیرے بارے میں لوگوں نے مجھے غلط بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ قرآن و سنت کو مانتا نہیں ہے، غلط تشریحات کرتا ہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو اتنا تیز آدمی ہے. کیسا آپ نے مجھے جواب سخت دے دیا اور کیسے تیز. مجھے معلوم ہو گیا کہ آج مجھے واقعتاً ابو حنیفہ آپ ہی ہے. کہنے لگا میں ابو حنیفہ. امام مالک نے فرمایا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے لوگوں نے غلط آپ کے بارے میں بتایا تھا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. آپ کیسے آئے؟ کہنے لگے میں حج کے لیے آیا. فرمایا کہ جب تک آپ مدینہ میں خدا کے لیے کسی اور گھر سے آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے، آپ میرے مہمان ہیں، آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کا میزبان ہوں. سب کو سبحان اللہ. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. میرے بھائی آج آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، امام ابو حنیفہ کو ہم شارع علیہ السلام نہیں سمجھتے، آپ کو شارع نہیں سمجھتے. آپ قرآن و سنت احکام بنانے والا نہیں ہے بلکہ آپ کو شارع سمجھتے. شارع شارع. او کوئٹہ والوں، ایک اساسی بات آپ سے کہہ دیتا ہوں، میں بات ختم کر دیتا ہوں اللہ کے لیے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ غیر مقلد کل نکلو، جتنے غیر مقلد مولوی ہیں ان سے جا کر کے کہو کہ نماز کے ارکان کیا ہے، نماز کے فرائض کتنے ہیں، وہ کس حدیث سے ثابت ہے. مرے گا غیر مقلد لیکن وہ نہیں بتائے گا حدیث سے آپ کو. اگر بتائیں گے تو ہماری کتابوں سے لے کر بتائے گا. اس سے کہو کہ نماز کے وضو کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، وہ کہے گا کہ 4. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. یہ 4 ہو گئے. اس کے کہو، ان سے کہو کہ کس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ 4 فرض ہیں، کس حدیث کے اندر لکھا ہوا. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اور قرآن نے تو ویسے کہا ہے، قرآن نے کہا کہ کیا ہے، قرآن کہتے ہیں کہ چہرے کو دھو. تو کیا قرآن کا کہنا کہ چہرے کو دھو یہ فرض ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے کہ اذا حللتم فاصطادوا، جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کرو. حکم ہے شکار کرو. فاصطادوا فاصطادوا فاصطادوا، شکار کرو. تو کیا شکار کرنا فرض ہے؟ بولو. اس سے کہو کہ وہی قرآن کہتا ہے کہ فاصطادوا شکار کرو، اس کو تم فرض نہیں مانتے، اور ادھر فاصلوا کو فرض کہتے ہو. وہی قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، اس کو تو فرض کہتے ہو، نماز پڑھنا یہ فرض ہے. اور وہی قرآن کہتا ہے آتوا الزکات، زکات دے دو، فرض ہے. وہی قرآن کہتا ہے ومن الليل فتہجد بہ، تہجد پڑھو، اس کو فرض کیوں نہیں کہتے؟ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، فتاوی نظیریہ، فتاوی ثنائیہ، فتاوی ستاریہ، فتاوی علماء اہل حدیث، جتنے بھی اہل حدیث کے فتوا ہیں ان سب کے فتاوی میں لکھا ہوا کہ فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ، یہ ساری چیزیں، یہ ساری اصطلاحات ان کی کتاب. یہ مسئلہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ کراہت تحریمی ہے، یہ کراہت تنزیہ. ان سے پتہ کرو کہ یہ چیزیں حدیثوں میں کہاں سے آ گئی. یہ تو سارے فقہا کی تشریح ہے، یہ سارے فقہا کی تشریح ہے. جب فرض کی تعیین میں، واجب کی تعیین میں، اور مستحب کی تعیین میں، اور مکروہ تحریمی اور تنزیہ اور حرام کی تشریحات میں، ان اصطلاحات میں تم فقہا کو مانتے ہیں، تو 1-2 چیزیں جو تمہارے سمجھ میں آتی نہیں ان کو لے کر کے ابو حنیفہ پر تم کیسے کیچڑ اچارتے ہو؟ آپ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ کسی حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ فرض ہے، کسی حدیث میں یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ واجب ہے. واجب الشیء، یہ کہ واجب الواجب یا واجب الشیء، یہ واجب مطلق، یہ اصطلاح بھی ہمارے ہاں ہے. لیکن ہماری اصطلاحات لے کر سارے مسائل وہ ہدایت سے حل کرتے ہیں، سارے مسائل وہ ہمارے شامی سے حل کرتے ہیں، سارے فتاوا وہ یہیں سے دیتے ہیں. لیکن کچھ چیزوں میں جیسے کہ گدھا کھاتا بھی وہیں پر ہے اور وہیں پر 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 بھی وہیں پر.
گدھا کھائے بھی وہی اور ٹر بھی وہیں کرے اور پاخانہ بھی وہیں پر گئے, لید اور گوبر بھی وہیں پر کرے. تم ہماری کتابوں کو دیکھ کر کے انہی سے فتوا دے دو, تمہارے مسائل انہی سے حل ہو جائے. میں آپ سے عرض کروں, آپ نے سنا ہوگا کہ غیر مقلد. اچھا میں آپ کو عجیب مزے کی بات بتاتا ہوں. میں آیا تھا ادھر مولانا غلام سرور صاحب کے یہاں آیا تھا 2-3 سال پہلے کی بات ہے. عجیب آپ کو واقعہ سنا دوں. کچھ نوجوان میرے پاس آ گئے, آپ کے کوئٹے کے آگے. انہوں نے مجھے کہا مولی منظور آپ نے. میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے خدا کے لیے ہمارے کوئٹے کے اندر بہت سے غیر مقلد آ گئے, انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا. مولویوں کے پاس جاتے تو یہاں کے مولوی سارے کے سارے سیاسی لوگ ہیں. وہ کہتے کہ نہیں ہم تو اختلاف پیدا نہیں کرتے, چاہے بریلوی ہو, ہندو ہو, شیعہ ہو, قادیانی ہو, ہمیں ووٹ چاہیے. ہم کو تو ووٹ چاہیے. کہتے ایک پلیٹ فارم پر, سمجھے. وہ کہتے ہیں کہ سیاسی مولوی کہتے ہم یہ کام نہیں کرتے, لیکن نوجوان طبقہ دھڑا دھڑ غیر مقلد بن رہے. خدا کے لیے تم ہمارے ساتھ تعاون کرو. میں نے کہا میں تمہارے ساتھ کیا تعاون کروں گا, رات کو 8 بجے 9 بجے میرا ٹکٹ ہے, میں بس میں جا رہا ہوں, غریب آدمی خوار ہو رہا ہوں. 4-5 دن یہاں پشین میں ادھر ادھر لگایا, اور ان علاقوں میں پشین تو نہیں گیا تھا, ادھر نوش کے بغیر ان علاقوں میں گیا تھا, اور یہاں قرب جوار کے. میں نے کہا بھائی مجھے واپس جانا ہے بابا, میں گاڑی میں ٹکٹ کر چکا ہوں رات کو. کہنے لگے اللہ کے لیے ہمارا ایک مولوی غیر مقلد ہے, اس نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا, تم اس سے بات کرو. میں نے کہا کہ میرے تو ابھی گاڑی جانے کے اندر 4-5 گھنٹے باقی ہے. اگر تم کوئی مولوی پکڑ کر کے, کوئٹہ والے چونکہ روسٹ کھاتے وہ زیادہ تگڑے ہوتے ہیں, ہم لوگ تو کراچی والے روسٹ تو نہیں کھا سکتے, لیکن اگر کوئی تگڑا مولوی ہے تم اس کو لے کر کے آ جاؤ, 4-5 گھنٹے میرے بس میں باقی ہے. کہنے لگے ابھی پکڑ کر کے لاتے. میں نے کہا یا مجھے لے جاؤ یا اس کو لے کر کے آ جاؤ. تو مولانا غلام سرور صاحب, حضرت مولانا غلام سرور صاحب, مولانا عبدالغفور حیدری صاحب عزیز, اور مولانا غلام سرور آپ ڈاکخانے والے تو جانتے, بارگاہ سروری مفتی صاحب وہاں پر. یہ کہ اللہ کا بھلا کرے ہمارے دوستوں, کیا ہوگا, مفتی عبدالسلام صاحب, مفتی عبدالسلام وہ بھی موجود تھے. تو انہوں نے کیا کیا, غیر مقلد مولوی کو آدھا گھنٹے کے بعد لے کر کے آ گئے. غیر مقلد مولوی کو لے کر کے آئے, ماشاءاللہ تکڑا سا مولوی قاسم نام ہے, پتہ نہیں کیا ہے, دوسرا آدمی آ گیا ماشاءاللہ. میں نے کہا بھائی آپ کو ابو حنیفہ سے کیا اختلاف ہے, میں تو جا رہا ہوں 2-3 گھنٹے کا مہمان ہوں, لیکن آپ نے نوجوانوں کو غریبوں کو پریشان کیا, بتاؤ امام ابو حنیفہ کی غلطیاں کیا ہے تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے. کہنے لگے نہیں ابو حنیفہ بالکل ٹھیک ہے, ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. اب شلوار ہو گیا خراب, ابو حنیفہ کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. بے غیرت, جب آپ کا اختلاف نہیں ہے تو ادھر پورے کوئٹہ کو آپ نے پریشان کیا ہوا. کیوں اختلاف نہیں, آپ کا ہے اختلاف؟ نہیں ہمارا تو کوئی اختلاف نہیں ہے, میں نے کہا نہیں کچھ تو ہے, بتا دو, بات صحیح بتا دو. کہنے لگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحیح حدیث کو مانتا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ صحیح حدیث کو کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے, تم اس کی تعریف کرو. اچھا میں نے کہا کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ تم محقق ہو تاکہ میں آپ سے تحقیقی طور پر آپ سے بات کروں. آپ مجتہد ہے یا مقلد ہے؟ مقلد کی زبان الگ ہے, آپ مقلد ہے تو میں اسی طرح آپ سے بات کروں, لیکن تقلید شرک ہے. اور اگر آپ مجتہد ہیں تو میں دیکھوں کہ مجتہد کی شان کیا ہے. امام ابو حنیفہ تو مجتہد نہیں, امام شافعی, مالک, احمد بن حنبل وہ تو مجتہد ہی نہیں. آپ ماشاءاللہ مجتہد ہے, پنجاب کا آدمی آیا ہو اور وہ مجتہد بنا ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ مجتہد ہے یا مقلد ہے؟ کہنے لگے میں مقلد بھی نہیں ہوں, میں مجتہد بھی نہیں ہوں. میں نے کہا پھر کیا ہو, گدڑے ہو, مرد بھی نہیں اور عورت بھی نہیں ہے تو تیسرا تو گدڑا ہے. کہنے لگے میں محقق ہوں, محقق تحقیق کرتا ہوں. میں نے کہا تحقیق کی تعریف کیا ہے؟ آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں, میں جھوٹ بولوں خدا مجھے رسوا کر دے, اس لیے اللہ کی بارگاہ میں مجھے جانا ہے. میرے بھائی آپ کو مجھے خوش نہیں کرنا ہے, اس آسمان والے کو بھی مجھے جواب دینا ہے, قبر میں بھی مجھے جانا ہے, نبیوں کو بھی مجھے منہ دکھانا ہے, خدا کو مجھے منہ دکھانا ہے. 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا سے چلے گئے اور کروڑوں بزرگان دین, غوث اور ابدال, کتب, شہداء, صالحین, مفسرین, محدثین اس دنیا سے گئے. اس بدبخت کو, اس گناہگار کو بھی جانا ہوگا. میں کیوں جھوٹ بولوں میرے بھائی؟ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین, کاذبین پر خدا کی لعنت ہو. کاذب ہو کر کے آدمی جھوٹ کیوں بولے؟ لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ محقق ہے, اس لیے کہ آپ مجتہد نہیں, مقلد نہیں, محقق ہے. کہنے لگا ہاں محقق. میں نے کہا محقق کس کو کہتے ہیں؟ تحقیق اور تدقیق ان دونوں میں فرق ہے. ہمارے علماء جانتے ہیں. تحقیق کی تم تعریف کرو, کہتے حقق یحقق تحقیقا. خدا کی قسم
मौलवी साहब कह रहे हक्का के हकीकत तहकीकत। मैंने कहा नहीं, तहकीक की तारीफ नहीं। मैंने कहा बाबा तुम नाराज नहीं हो जाओ मौलवी साहब, मौलवी साहब तुम नाराज ना हो जाओ, अल्लाह के लिए तहकीक की ये तारीफ नहीं है, ये मसला इमाम अबू हनीफा का नहीं है, ये तो लुगत का मसला है। ये तारीफों वाली किताबों के अंदर भी ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बोलो يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان.